میرا نام جان جیمس ہے اور میں 2016 سے صحت یاب کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زیدان ادریس، جو کہ کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس سائیکیٹرسٹ ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جان. جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید ہے کہ آپ اور ہمارے ناظرین بھی سب خیریت سے ہوں گے. بالکل سر. سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آڈینس کو اپنا ایک مختصر سا تعارف دے دیں پلیز۔ تھینک یو جان. مجھے تو بلکہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اپرچونٹی پرووائڈ کی. ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے اینڈ یوزرز ہیں اگر ان سے ڈائریکٹلی اس طرح کے کوئی موقع ملے سوال جواب کا تو ان کے لیے بڑا بینیفیشیل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جیسے آپ نے ذکر کیا جی، میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں اور ذہنی صحت کے فیلڈ سے میرا تعلق تقریباً 15 سال کا ہے. میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی تھی. اس کے بعد میں نے امریکہ کے لائسنسنگ ایگزام پاس کیے اور کچھ عرصہ وہاں پہ لاس اینجلس میں ایل اے کاؤنٹی ہاسپٹل میں سائیکیٹرک ایمرجنسی میں نے کام کیا. اس کے بعد میں واپس پاکستان آیا تو ملک کے کچھ بڑے شہروں میں جو سائیکیٹری کے یونٹس ہیں وہاں پہ میں کام کرتا رہا ہوں پچھلے 11-12 سالوں سے، جس میں میو ہاسپٹل لاہور، عزیز فاطمہ ہاسپٹل فیصل آباد اور کرنٹلی آج کل میں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی میں جاب کر رہا ہوں. اور اس دوران جو میرا تجربہ ہے وہ بنیادی طور پہ سائیکیٹرک النیسز یعنی نفسیاتی مسائل کے ساتھ رہا ہے. اور اس کی جو تمام ویرائٹی ہے آف کورس اتنے ایئرز میں آپ وہ سب چیزوں سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو اس میں عام بیماریاں ڈپریشن انگزائٹی بھی شامل ہیں اور کچھ سنجیدہ بیماریاں جس میں شیزوفرینیا کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، نفسیاتی اور مسائل بھی شامل ہیں. اور پچھلے 2 سال سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں صحت یاب کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. اور ہم لوگ ہمیشہ اپنے ناظرین کو کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں میں کسی میں بھی آپ کو ایسا لگے کہ ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں تو ہمیشہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئی ایم اویلیبل، باقی لوگ بھی اویلیبل ہیں جن سے ہم لوگ مشورہ لے سکتے ہیں کہ کیا ان چیزوں میں ہمیں کوئی مزید علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہمارا آج کا ٹاپک بھی اسکیزوفرینیا ہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے صحت یاب کا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پر کوشچنس بھی پوچھے تھے، جس کے آنسرز آج ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے لیں گے. جوابات کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ لائیو اسٹریمنگ میں جوائن رہیے. سر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس ٹاپک کو نا تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ اسکیزوفرینیا اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ ہوتا کیوں ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم لوگوں کے کوشچنس کی طرف بھی آتے ہیں سر. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جاننا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اسکیزوفرینیا یا اس کو اردو میں شیزوفرینیا کہتے ہیں، جو آسان پروناؤنسیشن ہے تو ہم کوشش کریں گے اس گفتگو کے دوران بھی شیزوفرینیا ہی کہیں اسے. تو شیزوفرینیا ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ جتنی بھی نفسیات کی بیماری ہیں اس میں شاید سب سے سنجیدہ نوعیت کی بیماری انفارچونیٹلی وہ شیزوفرینیا ہی ہے. شیزوفرینیا کی جو عام علامات ہوتی ہیں وہ بڑی مختلف نوعیت کی ہیں اور ان کی ایک کافی لمبی لسٹ ہے، لیکن اگر اس میں سے ہم کچھ کامن چیزوں کا ذکر کریں تو عام طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں کا حقیقت سے تعلق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے ذہن میں ایسے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں یا ان کو ایسے تجربات ہوتے ہیں جن کی کوئی بیسس نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ان کے ذہن میں اس قسم کے خیال آتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، انہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ خیالات گھر والوں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ خیالات محلے والوں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ خیالات بالکل ان نون اجنبی لوگوں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو ایک تو اس طرح کے وہم اور شک والے خیالات آنا. دوسرا پھر ان لوگوں کو کچھ ایسے تجربات ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. اس میں سب سے کامن جو ہے وہ ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے اس وقت میں بات کر رہا ہوں اور ہمارے ناظرین کو میری آواز جا رہی ہے، تو اس طرح ان کے کانوں میں بھی آوازیں آتی ہیں لیکن باہر اس کی کوئی سورس نہیں ہوتی. اور وہ آوازیں کبھی آپس میں بات کرتی ہیں، کبھی مریض سے بات کرتی ہیں، کبھی مریض کو برا بھلا بھی کہتی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ حقیقت میں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب بیماری تھوڑی سی بڑھتی ہے تو پھر شیزوفرینیا کے مریضوں میں آپ کو اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، نہانا چھوڑ دیتے ہیں، کھانے میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. کبھی کبھار وہ بالکل گھر کے ایک کمرے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر دیں، اور آہستہ آہستہ پھر یہ طبیعت مزید خراب ہوتی رہتی ہے. تو علامات ہم باقی بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن بنیادی ایک پکچر جو ہے وہ میں یہ پینٹ کرنا چاہ رہا تھا. جہاں تک سوال ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے،
تو ابھی تک جتنی سائنسی تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ میں بہت سے کیمیکلز ہیں جن کے مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں. اس میں ایک کیمیکل جس کا نام ڈوپامین ہے، کسی وجہ سے ان مریضوں میں اس کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جب نارمل حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس قسم کی علامات آتی ہیں. جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو انفارچونیٹلی شیزوفرینیا کا علاج جو ہے وہ لمبا بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے. مشکل کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان لوگوں میں خود جو ہے یہ احساس کہ ہمیں کوئی بیماری ہے وہ نہیں ہوتی، اور عام طور پہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جن میں خاص طور پہ فیملی ممبر شامل ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا انیشیٹو لینا پڑتا ہے اور ان مریضوں کو علاج کے لیے لانا پڑتا ہے. جو علاج کا طریقہ کار ہے وہ اس کیس میں دوائیاں ہی ہیں. آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سی نفسیاتی مسائل جو ہیں اس میں ہم لوگ دونوں چیزیں ایڈوائز کرتے ہیں، دوائیاں بھی اور تھراپی بھی، یعنی بات چیت والا علاج. لیکن شیزوفرینیا کے کیسز میں عام طور پہ دوائیاں جو ہیں وہی پرائمری طریقہ علاج ہے، اور ان مریضوں کو اگر مناسب وقت پہ، یعنی صحیح وقت پہ اور صحیح عرصے کے لیے صحیح ڈوز میں دوائیاں دی جائیں تو اس میں کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پہ جیسے میں نے کہا کہ علاج لمبا چلتا ہے اور کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر بھی علاج کرانا پڑے. اوکے سر. ڈاکٹر صاحب، آپ کا پہلی تو بات ہے بہت شکریہ آج کے اس ٹاپک کو ایکسٹریم ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کا. آئیے ہم اپنے سوالات پر چلتے ہیں سر. تو ہم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک شیزوفرینک انسان کیسا ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر وغیرہ کیسا ہوتا ہے؟ جی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کیونکہ ان لوگوں کو ذہن میں کچھ وہم و شک آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو ایسے تجربات ہو رہے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہوں تو وہ کس طرح بہیو کرے گا. تو عام طور پہ جو فیملی کو چیز نظر آتی ہے سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گیا ہے، یا پھر یہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ گیا جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو سب سے پہلے تو اس طرح کی علامات آتی ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کے ساتھ تھوڑا سا ان کی اپنی سیلف کیئر میں، یعنی اپنے خیال رکھنے میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ گھر والے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جی پہلے تو یہ باقاعدہ نہاتا بھی تھا، کپڑے بھی تبدیل کرتا تھا، اب اس کو جب تک ہم نہ کہیں ایسی کوئی چیز نہیں کرتا. اور اس انسان کو خود یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کس کیفیت میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو مسائل ہو رہے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے ہیں. تو اس لیے عام طور پر شیزوفرینیا کے مریض یا تو کوئی الٹی سیدھی باتیں کریں گے، یا الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، یا اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے، اور اس حالت میں عام طور پہ ہمارے پاس ان کو لایا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر، ہم سے دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کیا شیزوفرینیا کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں؟ جی، شیزوفرینیا کی ویسے تو 4 ٹائپس ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہم اگر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں تو زیادہ آسان ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو ہم پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں، تو شیزوفرینیا کی ایک ٹائپ وہ ہے جس میں پازیٹیو سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں. پازیٹیو سمٹم سے مراد شک اور شبہ اور وہم لوگوں کے بارے میں کہ میرے خلاف ہیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس حد تک ہوتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے ایسی باتیں کریں کہ گھر والے کھانے میں مجھے زہر ملا کے دے رہے ہیں، یا پھر وہ اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں کہ جی ایجنسیاں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، باتھ روم میں میری ویڈیوز بناتے ہیں. تو یہ والی جو علامات ہیں ان کو ہم پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں. تو ایک قسم جو شیزوفرینیا کی ہے جس کو پیرانوئڈ شیزوفرینیا کہا جاتا ہے، وہ ان علامات کے ساتھ ہمارے ساتھ آتی ہے. اس کی دوسری ایکسٹریم پہ جو شیزوفرینیا ہے وہ والا ہوتا ہے جس میں لوگ اپنی خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں یہ شک والی باتیں وہ نہ کر رہے ہوں، لیکن اس میں جو آپ کو چیز نظر آئے وہ یہ کہ انہوں نے کھانا پینا کم کر دیا ہے، انہوں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ بالکل یہ ایک کمرے تک اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں جن کو پازیٹیو اور نیگیٹو سمٹمز کہا جاتا ہے. جو پازیٹیو سمٹمز والا اسکیزوفرینیا ہے اس کو پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، اور جو بالکل دوسری ایکسٹریم پہ ہے اس کو کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا کہا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر، ہم اب چلتے ہیں ہمارے تیسرے سوال پر. اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا شیزوفرینیا خاندانی ہوتا ہے؟ جی، انفارچونیٹلی باقی ساری نفسیاتی بیماریوں کی طرح اس میں بھی خاندانی عنصر ضرور شامل ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کسی فیملی میں یا کسی خاندان میں اگر ایک ممبر کو اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا ہو گیا ہے تو آگے ان کے بچوں میں یا ان کے بہن بھائیوں میں سب کو یہ مسئلہ ہوگا. لیکن اس کو سمجھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان میں اس بیماری کے ہونے کی چانسز بڑھ جائیں گے.
عام طور پہ جو اسٹڈیز کہتی ہیں کہ شیزوفرینیا 100 میں سے ایک فرد کو ہوتا ہے. کسی بھی آبادی میں اگر ہم اس کی اسٹڈی کروائیں تو 100 میں سے تقریباً ایک فرد کو شیزوفرینیا کی علامات نکلتی ہیں. لیکن جن خاندان میں اگر کسی ایک شخص کو ایسی مسئلہ ہو گیا ہو تو اس میں یہ چیز بڑھ کے 2 سے 2.5 تک چلی جاتی ہے. تو اس لیے خاندان میں ہونا جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے, وہ اس چیز کا رسک بڑھاتا ہے, لیکن یہ بالکل 1:1 والی ریشو نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کرم کرے تو اس سے بچے بھی رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہاں ہم سے چوتھا سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا شیزوفرینیا ٹراما, بائی پولر ڈس آرڈر یا نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی میرا خیال ہے کہ یہ کچھ غلط فہمیاں یہاں پہ ہیں جو دور کرنا ضروری ہے. بائی پولر ڈس آرڈر ایک الگ ذہنی بیماری ہے, اس کی اپنی علامات ہیں, اس کی اپنی وجوہات ہیں, اور اس کا طریقہ کار بھی علاج کا تھوڑا سا مختلف ہے. وہ شیزوفرینیا سے ایک مختلف ذہنی بیماری ہے. نیند کی کمی بہت سی ذہنی بیماریوں میں ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کسی وجہ سے اس کی نیند کم ہو گئی ہو تو اس میں شیزوفرینیا ہو جائے. یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے. لیکن شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات کے طور پہ نیند کم ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. جہاں تک ٹراما کی بات ہے تو ٹراما کسی بھی نفسیاتی بیماری سے پہلے آپ کو نظر آ سکتا ہے. وہ ڈپریشن میں بھی ہو سکتا ہے, وہ انگزائٹی میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹراما کے بعد جو علامات آئیں وہ شیزوفرینیا کی ہی ہوں, وہ کسی بھی بیماری کی ہو سکتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی کلیئرٹی مانگتی ہے کہ بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک فرق بیماری ہے. نیند کا مسئلہ ایک علامت ہو سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے شیزوفرینیا نہیں ہو سکتا. اور ذہنی ٹینشن یا ٹراما کی وجہ سے کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے. انڈرسٹینڈ سر, تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم سے 5واں سوال کیا جا رہا ہے کہ شیزوفرینیا کس ایج میں ہو سکتا ہے یا عموماً ہوتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے, اور ہم بھی عام طور پہ جب تشخیص کرتے ہیں تو یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ جی ان کی بیماری کس عمر میں شروع ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیزوفرینیا عام طور پہ ارلی ایج میں سٹارٹ ہوتا ہے, نوجوانوں کی بیماری ہے, اور عام طور پہ 20, 21, 22 سال کی عمر میں اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ مریضوں میں کبھی کبھار اس سے تھوڑا سا ڈیلیڈ سمٹمز بھی آ سکتے ہیں. 30, 32 سال کی عمر تک بھی شیزوفرینیا کا آغاز ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد بڑا ہی ان لائکلی ہے کہ ایک شخص جس کو 40 یا 45 سال عمر ہو گئی ہے اور اس کو پہلے کبھی کوئی ذہنی بیماری نہیں ہوئی تو اس کو شیزوفرینیا کے علامات آنا شروع ہو جائیں. تو اگر اس عمر کا کوئی شخص اس میں کسی بھی قسم کی ذہنی بیماری کی علامات آئیں تو شیزوفرینیا ہونے کے امکانات اس کے بہت کم ہیں. لیکن 18 سے 20, 22 سال کی عمر میں اگر بیماری کا آغاز ہو تو اس میں شیزوفرینیا کے بارے میں سوچنا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر اب جب تک ہمارے پاس مزید سوالات آتے ہیں میں آڈینس کو صحت یاب آن لائن کلینک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. صحت یاب سن 2016 سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے, اور تمام ڈاکٹرز بھی سرٹیفائڈ ہیں جن کے ذریعے بہترین علاج مہیا کیا جاتا ہے. صحت یاب میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, اس لیے مریض کو سب سے موزوں علاج مہیا کیا جاتا ہے. اور اکثر ذہنی مریض میں جسمانی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیوٹریشنسٹ یعنی ماہر غذائیت سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے. صحت یاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کی پہلی کال یا میسج سے لے کر آپ کے بہتر ہونے تک صحت یاب آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ آن لائن علاج کی باقی تمام خوبیاں جیسے کہ مناسب فیس, مکمل وقت دینا, گھر سے بیٹھ کر مکمل رازداری میں بات کرنا وغیرہ بھی موجود ہے. تو سر یس وی ہیو اندر کوشچن. ہمارے پاس ایک دوسرا سوال آیا ہے. سر ہمارا چھٹا سوال یہ ہے کہ شیزوفرینیا کا ٹیسٹ یا ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے؟ کیا برین سکین یا بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے؟ جی جان, جو اس وقت تک کی سائنسی تحقیق ہے اور جس حد تک ہم ابھی تک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں پہنچے ہیں, انفارچونیٹلی کسی بھی سائیکیٹرک یا نفسیاتی بیماری کا اس طرح کا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے. کسی بھی خون کے ٹیسٹ سے شیزوفرینیا کی تشخیص نہیں ہو سکتی. ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین جو ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں تبدیلیوں کے طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں نظر آتی ہیں, لیکن ان کو بھی ہم تشخیص کے لیے بالکل استعمال نہیں کرتے. بنیادی طور پہ شیزوفرینیا کے مرض کی تشخیص مریض کے ساتھ گفتگو کر کے اس کی علامات کے اظہار سے ہوتی ہیں,
دوسری چیز جو بہت ضروری ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ مریض رہتا ہے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، وہ جو اس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں کہ بیماری کب شروع ہوئی تھی، کس طرح شروع ہوئی تھی اور اس میں پہلے کیا علامات آئیں، اس کی بنیاد پہ، یعنی اس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں، جو ہمیں انفارمیشن دوستوں سے، فیملی والوں سے ملتی ہے، اور اس کو ہم مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کہتے ہیں، جو مریض سے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں تو اس دوران ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، ان دو چیزوں سے اس کی تشخیص ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ٹیسٹ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اس کی ہم تشخیص کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. یہ ایک واقعی بہت اچھا سوال تھا، اور بہت سی اس میں چیزیں ہمارے ناظرین اور ہمارے لیے بھی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم سے اگلا سوال کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارا 7واں سوال ہے، کہ کون سی چیزیں یا کام شیزوفرینیا کو ٹریگر کرتی ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے کام تو کوئی نہیں ہے جو شیزوفرینیا کو ٹریگر کریں، لیکن ذہنی صحت کے حوالے سے ہم بہت سے مشورے جو ویسے دیتے ہیں وہ ہر مرض کے اوپر اسی طرح اپلائی ہوتے ہیں. یعنی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کسی بھی قسم کا سٹریس یا ٹراما جو ہے وہ ذہنی مسائل کا باعث بن سکتا ہے. اور شیزوفرینیا میں ایک اور چیز جو کہ سائنسی تحقیق ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچپن کے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، خاص طور پہ بہت کم عمر کے، ایون کہ خاتون جب حمل کے دوران اگر کوئی انفیکشن ہو جائے یا نیوٹریشن کی کوئی پراپر کمی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بعد میں بچوں میں شیزوفرینیا ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اگر ہم پریونٹیو حوالے سے بات کریں تو اس کا جو مسئلے کا حل سٹارٹ ہونا چاہیے وہ تو وہیں سے شروع ہو جانا چاہیے. اور وہ تو ہم بہت سی اور بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حمل کے دوران غذا کا خیال رکھنا، ریگولر چیک اپ کے لیے جانا، اور پھر ڈلیوری کے وقت پراپر فیسلٹی پہ ڈلیور کرانا جہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی انفیکشن نہ ہو. اور اس کے بعد بچے کے جو ارلی ایئرز ہیں اس میں ان کی نشو و نما میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہونے دینا، یہ تمام ذہنی بیماریوں کو روکتی ہیں، اور اس میں شیزوفرینیا بھی شامل ہے. تو اس کے بعد جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کی انوائرمنٹ میں، آپ کے ماحول میں اگر بہت زیادہ سٹریس ہے تو وہ بھی ذہنی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کا تعلق شیزوفرینیا سے بھی ہو سکتا ہے. ایک اور جو خاص بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ شیزوفرینیا اور چرس کے استعمال کا آپس میں تعلق ہے، کینبس یوز کا. جو لوگ نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں اور چرس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی شیزوفرینیا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، عام آبادی سے 6 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 6 times the risk. تو اس لیے ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم شیزوفرینیا کے مرض کو کسی حد تک اپنی پاپولیشن میں تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ویری ویری انفارمیٹیو. تو سر ہم سے اگلا سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ شیزوفرینیا کی سب سے سیریس فارم کیا ہوتی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ شیزوفرینیا ان اٹ سیلف سب سے سیریس سائیکیٹرک النس ہے. اس کی ساری فارمز کو ہی سنجیدگی سے اور سیریسلی لینا چاہیے. بغیر علاج کے ان مریضوں میں بہتری نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پہ وقت کے ساتھ، سالوں کے ساتھ علامات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کا حقیقت سے تعلق بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ان کے ذہن میں ایسے وسوسے اور شک آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہیں، مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان میں ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ آگے سے ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ایک شخص میرے خلاف ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو کسی سٹیج پہ یہ ڈر کہ وہ آگے سے جواباً ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا دے ہمیشہ رہتا ہے. اور اس کی دوسری ایکسٹریم یہ بھی ہوتی ہے کہ خود ایسے تجربات سے تنگ آ کے مریض اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان کو جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے ان کو برا بھلا بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، ان کو گالیاں بھی دے رہی ہوتی ہیں. اور امیجن کریں کہ 24 گھنٹے آپ کو ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تو آپ کے ذہن پہ کس قسم کا اثر پڑے گا. تو ایسے مریض تنگ آ کے پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو شیزوفرینیا کی ساری ہی ٹائپس جو ہیں وہ ایکولی سیریس ہیں، اور بغیر علاج کے عام طور پہ علامات جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ورس ہوتی ہیں، یہ خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم سے اگلا سوال کیا گیا ہے کہ شیزوفرینیا کا علاج کون کرتا ہے، یا کیا مکمل علاج ممکن ہے؟ شیزوفرینیا کا علاج تو سائیکائٹرسٹ ہی کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جن میں سائیکائٹرسٹ شامل ہیں.
بنیادی طور پہ شیزوفرینیا کا علاج وہی کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کیونکہ اس میں بنیادی علاج جو ہے وہ دوائیوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے میڈیکل کے لوگ جنہوں نے اسپیشلائزیشن سائیکائٹری میں کی ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس ہی آپ کو ان کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ علاج سے کتنی بہتری ہو جاتی ہے، تو اس میں جو عام طور پہ ہم لوگ فگر سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 1/3 لوگ یعنی 1/3 لوگ علاج سے 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی تقریباً ساری علامات ختم ہو جائیں گی۔ 1/3 یعنی باقی 1/3 2/3 میں سے 1/3 جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن شاید وہ 100% ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ چیزیں ان کی بہتر ہو جاتی ہیں اور کچھ علامات ان کی چلتی رہتی ہیں، اور انفارچونیٹلی 1/3 وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوائیوں کے باوجود بھی بہتر نہیں ہوتے۔ تو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں، فرض کریں ڈپریشن اور انزائٹی کے مقابلے میں، تبھی ہم اس کو سنجیدہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو علاج کے بعد بھی بہتر نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر مریض، تقریباً 70% مریض، اگر آپ ان کا علاج صحیح وقت پہ شروع کر دیں، بیماری کو بہت عرصہ نہ ہوا ہو، اور پھر دوائی باقاعدگی سے دیں اور لمبا عرصہ دیں، تو ان میں بہتری ضرور ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ مریض ایسے بھی ہوں گے جو 100% ٹھیک ہو کے دوبارہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ہم سے اب یہ ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس، اور یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر شیزوفرینیا کا علاج نہ کروائیں تو کیا ہوگا؟ اگر شیزوفرینیا کا علاج نہ کروائیں تو علامات میں اضافہ ہوتا جائے گا، جو مریض ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ مزید خراب ہوتی جائے گی، اور عام طور پہ پھر جیسے میں نے بتایا کہ علامات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ان کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ صرف ان کو تھوڑا بہت شک ہو رہا ہو، بعد ان کو آوازیں آنا سنائی دے رہے ہیں، پہلے ہو سکتا ہے وہ اپنا خیال کسی حد تک رکھ لیتے ہوں، پھر بعد میں وہ اپنا خیال بھی رکھنا چھوڑ دیں، اور عام طور پہ پھر جب وہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو اگر وہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کو اپنی ورک پلیس پہ بھی پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے، اگر وہ خیالات گھر والوں کے بارے میں آ رہے ہوں گے تو میرٹل پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ ایشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر علاج نہ کرائیں تو پھر تو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بغیر علاج کے ایک نارمل زندگی ان لوگوں کے لیے گزارنا، کہ کام پہ بھی جا رہے ہوں، فیملی بھی مینٹین کر رہے ہوں، وہ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر یہ ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے اوپر سے آپ کے جواب سے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوگی۔ سوال یہ ہے سر کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے مریضوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے، اور جنات ایک حقیقت ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے اور کیا رائے ہے سر؟ جی، ہمارے ہاں یہ بہت کلچرل بلیف ہے، ایک جنات کے حوالے سے اور ایک جادو کے حوالے سے، اور ظاہری بات ہے کیونکہ ہمارے اسکرپچرز میں بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں تو ان سے کوئی انکار تو کر ہی نہیں رہا کہ جنات بھی ہوتے ہیں اور جادو بھی ہوتا ہے، لیکن شیزوفرینیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیزوفرینیا جیسے میں نے بیان کیا ذہنی بیماری ہے جس میں دماغ کے کیمیکلز کی مقدار کی وجہ سے کچھ علامات آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انیشلی دیکھنے میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ان کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی تفصیل میں ان مریضوں کو دیکھیں گے تو عام بندے کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی بیماری سے تعلق ہے۔ کیونکہ جیسے ہمارے ہاں یہ پریولنٹ بلیفز ہیں تو بہت سے کیسز میں فیملی ہو سکتا ہے پہلے ان مریضوں کو اسپرچول ہیلرز یعنی روحانی جو پیشوا ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور ان سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے، تو جو اچھے فیتھ ہیلرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں، ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سی فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم ان کا وہ والا علاج بھی کرانا چاہتے ہیں، تو اس کیس میں ہم لوگ تو ہمیشہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی تسلی کے لیے جو مرضی علاج اس طرح کا کرائیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ظاہری بات ہے تاثیر بھی ہے، آپ اس کو جاری رکھیں، لیکن ہمارا ایز میڈیکل پروفیشنل مشورہ یہ ہے کہ دوائی آپ نے بند نہیں کرنی، آپ نے دوائی باقاعدگی سے لیتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو روحانی قسم کا بھی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ آپ بے شک کروائیں۔ ہمارا کنسرن بس یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم اس کو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کی ایک النس کے حوالے سے ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مریض کو دوائی جو ہے وہ باقاعدگی سے ایک صحیح مقدار میں ملتی رہے۔
थैंक यू वेरी मच सर। ये बहुत से लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमसे एक और सवाल आया है हमारे पास, वो है कि शिज़ोफ्रेनिया की अद्वियात कैसे काम करती है? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी थ्योरी इस वक्त ये है कि दिमाग में मुख्तलिफ केमिकल्स की मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। उसमें एक केमिकल जो शिज़ोफ्रेनिया के साथ जिसका नाम बार बार आप पढ़ेंगे वो डोपामीन है। कुछ वजूहात की बिना पे डोपामीन की मकदार इन लोगों में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं शिज़ोफ्रेनिया के इलाज में, उनको हम लोग साइंटिफिक ज़बान में एंटी साइकोटिक्स कहते हैं। और इन तमाम एंटी साइकोटिक्स का जो तरीका इलाज है वो एक ही है, ये दिमाग में जाके इस डोपामीन की मिकदार को कम करती हैं। तो जब डोपामीन की मिकदार दोबारा नॉर्मल लेवल्स के अंदर आ जाती है तो ये अलामात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और मरीज जो है उसमें आपको बेहतरी नजर आना शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरे दो पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अक्सर औकात सोचता रहता हूँ। पहला सवाल तो ये सर कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं और मैं खुद भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंग्लिश फिल्में देखते हैं तो उनमें जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में होती हैं, जो थ्रिलर एक जॉनरा है, उसमें दिखाया जाता है कि जी एक पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया का, जैसे कि एक मूवी है द ब्यूटीफुल माइंड, और उसको देखने के बाद मैंने अक्सर औकात मेरे कुछ ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी शुरू की कि यार नहीं वाकई ऐसा होता है, कभी कभार कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कुछ ना कुछ सुनाई देता है, लेकिन असल में देखा जाए तो वहाँ होता कुछ नहीं है। तो सर ये जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर लोग फिल्में देखते हैं, उसका असर होता है असल लाइफ में लोगों के ऊपर? देखें, असर तो हर चीज़ का होता है, और जो आर्ट्स हैं, चाहे उसमें फिल्में हों, किताबें हों, मौसीकी हों, उसका तो इंसान की साइकोलॉजी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन आमतौर पे वो असर बीमारी के हद तक नहीं होना चाहिए, अनलेस कि आपके अंदर पहले से ही वो जेनेटिक मेकअप, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। आप ये समझ लें कि अगर कोई सीड्स ऑफ इलनेस मौजूद हैं तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ों से वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाए, वो सामने आ जाए, वरना सिर्फ इनकी वजह से वो चीज़ें ज़्यादा नहीं हो सकती। बाकी जो आपने ये बात की कि कभी कभार इंसान के साथ ऐसे तजर्बात होते हैं कि आपको लगता है कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दी है लेकिन कोई नहीं होता, या आपको कभी कोई ऐसा शक पड़ता है कि मैंने कोई चीज़ देखी है जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। ये सबके साथ ऐसे तजर्बात होते हैं, इनकी बहुत सी वजह हो सकती हैं, लेकिन ये परसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। और जब एक बार आप तसल्ली कर लें कि ऐसी चीज़ नहीं है तो वो ख्याल आपके जहन से निकल जाना चाहिए। शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों में प्रॉब्लम ही यही है कि वो एक बार तसल्ली होने के बावजूद भी, बल्कि उससे कॉन्ट्ररी शहादत या एविडेंस होने के बावजूद भी, वो ख्याल उनके जहन से नहीं निकलता। आप उनको किसी भी तरह ये कन्विंस नहीं कर सकते कि जो आपके तजर्बात हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये फ़र्क जो है ये बहुत ज़रूरी है कि एक अमूमी तजर्बात में और एक बीमारी के तजर्बात में फ़र्क करने का मकसद ही यही है कि हम देख सकें कि क्या ये वाकई बीमारी है भी कि नहीं। और अगर आप शिज़ोफ्रेनिया के मरीज से कभी बात करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी बात पे फर्म होते हैं, और वो बात ऐसी कर रहे होते हैं कि वो मानना जो है वो मुमकिन नहीं होता, ना ही उसकी आपको कोई एविडेंस मिलती है। फर्ज करें, मेरे एक मरीज मुझे ज़हन में आ गया कि हमारा एक मरीज था, वो ये कहता था कि जी मेरे पेट के अंदर एक कछुआ है, और जब मैं कुछ खाता हूं तो वो सारा खाना वो कछुआ खा जाता है, मुझे नहीं लगता। अब आम किसी भी सुनने वाले बंदे को अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ही वॉज कन्विंस्ड। आप उससे बैठ के किसी तरह भी बात कर लेंगे, हम आपका टेस्ट करा देते हैं, हम आपके एंडोस्कोपी से दिखा देते हैं आपको, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हो जाए। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा एक इल्म है, मेरा एक तजर्बा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी उनके जहन में वो ख्याल आता रहता है, और वो इस तरह की जो बातें उनको बिल्कुल यकीन की हद तक होता है, और वो कहते नहीं डॉक्टर साहब आप गलत हैं। और फिर जब ज्यादा होता है तो उनको लगता है कि हम भी उस साजिश का हिस्सा शामिल हो गए हैं, जिसमें वो सारा कुछ उसमें वो शामिल कर लेते हैं कि जी मेरे घर वाले भी मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसलिए मुझे उठा के डॉक्टर के पास ले आए हैं, वरना मुझे तो कोई मसला नहीं है। सही, थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारे पास एक और सवाल आया है कि शिज़ोफ्रेनिया औरतों में ज़्यादा होता है या मर्दों? कुछ ज़हनी बीमारियां जो हैं उनका जेंडर डिफरेंसेस हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के केस में तकरीबन बराबर है।
تھوڑا سا مردوں میں زیادہ ہوتا ہے عورتوں سے، لیکن عام سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں یہ دونوں سیکسز میں، دونوں جینڈرز میں برابر ہوتا ہے، اتنا ہی عورتوں میں ہوتا ہے اور اتنا ہی مردوں میں ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ہم سے ابھی ایک اور سوال کیا گیا ہے، وہ ہے شیزوفرینیا کے علاج کے لیے مریض کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروانا ضروری ہے یا گھر سے بھی اتنا ہی بہتر علاج ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو ریہیبلیٹیشن کی ٹرم ہے یہ عام طور پہ ہم لوگ نشے کے مریضوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میں سوال سمجھ گیا ہوں، بنیادی طور پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان مریضوں کو داخلے کے بغیر بھی علاج کیا جا سکتا ہے یا سب مریضوں کو داخل کروانا ضروری ہوتا ہے؟ سب مریضوں کو داخل کرانا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا، بہت سے مریضوں کا، بلکہ ہماری بھی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ اگر گھر والے تھوڑی سی ذمہ داری لے سکتے ہیں اور اس مریض کے ساتھ ایسے کچھ لوگ ہیں اس کی انوائرمنٹ میں جو اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو ہم دوائیاں جو ہیں وہ لکھ کے ان کو پرسکرائب کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد فالو اپ پہ بلاتے رہتے ہیں۔ تو میجورٹی کیسز میں ان کو داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقاعدہ دوائی دینی ہوتی ہے، وہ اگر گھر پہ کوئی شخص ذمہ داری لے کے ان کو دیتا رہے اور ریگولر فالو اپ کراتا رہے تو ان مریضوں کا بالکل گھر پہ بھی علاج ہو سکتا ہے اور یہ گھر پہ رہ کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائے یا جو زیادہ پرابلم ہوتا ہے، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کیونکہ ان کو اپنی بیماری کے بارے میں انسائٹ نہیں ہوتی، یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ خود ٹھیک ہیں، اس لیے ان کو دوائی دینا کبھی کبھار ایک مسئلہ بن سکتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو داخل کرا لیں، کیونکہ ہاسپٹل سیٹنگز کے اندر پھر میڈیسن دینا آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پھر ہسپتال میں رکھ کے جب ایک بار ہم ان کی دوائی شروع کر دیتے ہیں، ان کی علامات کم ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو ہم گھر بھیج کے باقی جو علاج ہے وہ گھر پہ جاری رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ایک اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، میرے دو سوال ہیں، ایک تو میں نے پوچھا، ایک میں اور پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سر اکثر اوقات میں فیملی میں اور سسرال میں اور اپنے گھر میں سب جگہ پہ ایک چیز دیکھتا رہتا ہوں، اکثر اوقات لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد اصل میں وہ خواب میرے ساتھ ہو گیا، اور کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ بہت ٹائم پہلے دیکھا تھا، لیکن یہ اب میری زندگی میں آہستہ آہستہ یہ کمپلیٹ ہوا۔ تو کیا سر ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم یہ ٹرم یوز کر سکتے ہیں کہ ان کو شاید اس چیز کی علامات ہے کوئی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس بات کو بھی شیزوفرینیا سے یا بلکہ کسی بھی ذہنی بیماری سے ریلیٹ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کچھ تجربات ہوتے ہیں جن کو ہم سمپل سائنس سے یا جتنی ہمیں ابھی تک سمجھ ہے انسانی ذہن کی ایکسپلین نہیں کر سکتے، ان کو ہم پیرانارمل کہتے ہیں، پیرا سائیکالوجی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو اس زمرے میں سمجھنا زیادہ اچھا ہے۔ میری اس بارے میں رائے ہے کہ نہ میں اس پہ کوئی اختلاف کروں گا، نہ ہی میں کوئی کامنٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ سائنٹیفک ایویڈنس اس کے بارے میں جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد ہم چیزوں کو سمجھ سکیں، لیکن یہ خیال کہ یہ مجھے خواب آیا تھا جو بعد میں پورا ہو گیا، یا ایسا تجربہ ہونا کہ آپ کو لگے کہ یار یہ بہت سال پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ اب ہوا ہے، یہ تجربات بہت کامن ہے اور بہت سے لوگ ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو۔ اس کی وجہ کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن یہ کسی بیماری کی علامت نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کو، بالکل نارمل لوگوں کو ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ہمارے پاس ابھی ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا کسی سائیکوٹک ڈرگس کی وجہ سے بھی شیزوفرینیا ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ سائیکوٹک، بلکہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگس تو اس کی علاج میں استعمال ہوتی ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی جو ہم ذہنی امراض میں دوسری دوائیاں یعنی اینٹی ڈپریسنٹس یا بینزوڈائزپینز یا موڈ اسٹیبلائزر، جو اور کیٹیگریز آف میڈیکیشنز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کسی بھی دوائی سے شیزوفرینیا نہیں ہو سکتا، بلکہ باقی بھی میڈیسن کی جو دوائیاں ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر سے بھی، اس کا کسی بھی دوائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ہمارے پاس سوال آئی گیس ابھی آ جائے گا۔ جی سر، ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ کیا شیزوفرینیا ٹی وی یا مرر دیکھنے سے بھی بڑھتا ہے؟ نہیں، ٹی وی اور مرر دیکھنے سے شیزوفرینیا نہیں بڑھنا چاہیے۔
نہ ہی شیزوفرینیا کی بنیاد ایسی کوئی ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, آپ نے بھی موویز کا ذکر کیا تھا, ویڈیو گیمز کے حوالے سے بھی لوگ کبھی کبھار سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ موبائل بہت دیکھتا تھا یا ویڈیو گیمز بہت کھیلتا تھا, کیا اس کی اس وقت جو ذہنی کیفیت ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن ایسا کوئی بھی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے جو ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکے کہ یہ کیونکہ اس طرح کی ایکسپیرینسز زیادہ ہوئے تھے بچپن میں یا بعد میں تو ان کو بعد میں شیزوفرینیا بن گیا. نہیں, ایسی کوئی بھی سائنٹیفک ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. جو کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ماں کا حمل کے دوران نیوٹریشن, ماں کا حمل کے دوران انفیکشن کا سٹیٹس, جب بچے کی ڈلیوری ہوئی ہے اس وقت کے کوئی مسائل, ارلی چائلڈہڈ میں کچھ طرح کے تجربات اور چرس کا استعمال, یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ ان کی وجہ سے شیزوفرینیا ہو سکتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں ان کا شیزوفرینیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا شیزوفرینیا پاکستان میں عام بیماری ہے یا ریئر ہے؟ جو شیزوفرینیا کا تناسب ہمارے ہاں ہے اور ویسٹرن ورلڈ میں ہے اس میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. وہ وہی ہے کہ تقریباً 100 میں سے ایک فرد کو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ بیماری ہوتی ہے, اور یہ فگر جو ہے وہ تقریباً ہمارے ملک میں اور باقی دنیا کے ممالک میں اس میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. کوئی خاص پاپولیشن کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں شاید تھوڑا سا فرق پڑ جائے, لیکن جنرلی نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ممالک کے مقابلے میں ہمارے ہاں زیادہ ہے, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ہاں تو شیزوفرینیا ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ سنجیدہ بیماری ہے, اور اگر آپ علاج نہ کرائیں تو ان لوگوں کی طبیعت اور حالت کافی خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ کم بھی ہوں لیکن ہیں وہ سیویئر پیشنٹس, اور ان کو پر وقت علاج کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر پہلی تو بات سر بہت شکریہ جوابات دینے کے لیے, اور آئی تھنک کہ ہم نے زیادہ تر سوالات کور کر لیے ہیں. ڈاکٹر صاحب جوابات دینے کا بہت بہت شکریہ, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کیا آپ آڈینس سے اس ٹاپک پر مزید کچھ کہنا چاہیں گے یا کوئی ٹپس دینا چاہیں گے؟ جی جان, ایک تو دوبارہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپرچونٹی پرووائڈ کی, اور آئی ایم پرسنلی امپریسڈ کہ جو سوالات پوچھے گئے they were fairly comprehensible, اور ہم نے میرا خیال ہے کہ اس موضوع کے زیادہ تر جو پہلو ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ بات کر لی ہے. باقی ظاہری بات ہے تفصیلات تو ہمیشہ موجود ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ پروگرام دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے ان کو شیزوفرینیا کے حوالے سے ایک اچھا جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے اور اس میں کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ تمام ذہنی بیماریوں میں جو سنجیدہ ترین بیماری ہیں اس میں شیزوفرینیا کو ہم شامل کرتے ہیں. اس کی علامات بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کیس میں وہ فیملی کا رول ہے, کیونکہ مریض کو خود اس چیز کا احساس کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے جس کے لیے علاج کی ضرورت ہے شیزوفرینیا میں بہت کم ہوتا ہے. کبھی کبھار سالوں بعد جب علاج کا آپ کرتے رہتے ہیں, دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں, تو پھر ان کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو تجربات تھے وہ بیماری کی وجہ سے ہو رہے تھے, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن خاص کر جب بیماری شروع میں سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت یہ احساس بالکل بھی نہیں ہوتا. تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں ماحول میں, ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جو اس قسم کی باتیں یہ شخص کر رہا ہے یا اس قسم کی حرکتیں یہ شخص کر رہا ہے یہ اس کے لیے نارمل نہیں ہے. یہ اس کا جو رویہ ہے اس میں ڈیفینیٹ کوئی تبدیلی آئی ہے اور اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, اور وہ اس چیز کو جب ایک بار آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر کسی طرح جہاں پہ بھی اویلیبل ہو کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ سے اس کے بارے میں مشورہ ضرور کریں, تاکہ وہ جو ایک شک ذہن میں ہے یا ایک خوف ذہن میں ہے کہ کیا یہ شیزوفرینیا کا آغاز تو نہیں ہو رہا, وہ جو ہے وہ نکل جائے. ایک آپ کو میں یہاں پہ امپورٹنٹ چیز بتا لوں کہ شیزوفرینیا کے مریضوں کی علامات کے آغاز سے لے کے پہلی ٹریٹمنٹ تک عام طور پہ سالوں کا عرصہ گزر جاتا ہے. تو دیٹ از ویری انفارچونیٹ, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ پہچاننے میں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کے لیے علاج کی ضرورت ہے بہت دیر لگا دیتے ہیں. اس میں کچھ کلچر کا رول بھی ہے, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پہلے ہم جو ہے وہ جنوں اور جادو والے معاملوں کو پہلے سے سمجھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں, ایک اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب علامات شروع ہوں تو اس کے بعد کتنے عرصے بعد آپ نے علاج شروع کروایا. یہ ڈیوریشن جتنا ہی کم ہوگا اتنا ہی شیزوفرینیا بہتر ہونے کے چانسز ہوں گے. ایک شخص جس کو بیمار ہوئے ہوئے 1 سال ہوا ہے اور ایک شخص جس کو بیمار ہوئے ہوئے 5 سال ہو گئے, دونوں کے علاج میں فرق ہوگا. تو
تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ میں آخر میں سب سے امپورٹنٹ میسج یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے ارد گرد کے ماحول میں، خاص کر اگر آپ کی فیملی میں اس قسم کی کوئی ہسٹری ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی اس قسم کی جو علامات آئیں تو اس کے بارے میں آپ مشورہ ضرور لیں. اور جیسے ہم نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں فیسلٹیز اور ریسورسز کا مسئلہ تو ہے، پورے ملک میں 400 450 سائیکیٹرسٹ ہیں، لیکن اب یہ آن لائن پلیٹ فارم نے اس مسئلے کو بہت بہتر کر دیا ہے کہ اب آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ کسی بڑے شہر میں ہیں یا آپ کسی دور دراز قصبے میں ہیں جہاں پہ ذہنی صحت کا کوئی ماہر نہیں ہے، آپ ایک آن لائن مشورہ لے کے اپنی ساری جو پرابلمز ہیں وہ، یا اپنے کسی جو آپ کے فیملی ممبر میں یہ پرابلم ہے، وہ آپ کسی بھی اسپیشلسٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں جی ہمارے خیال سے یہ سکیزوفرینیا کا مرض نہیں ہے، اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، اور اس کو پھر ایکسپلین کر دیں گے. تو جب بھی ایسی کوئی سچویشن ارائز ہو تو میرا خیال ہے کہ اس میں پراپر پروفیشنل سے ہیلپ سیک کرنا جو ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو سر آپ کی ایڈوائز اور ڈیٹیلڈ آنسرس کا. ہماری آڈینس کا بھی لائیو سیشن کو جوائن کرنے کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کے تمام سوالات کے جواب کور ہو گئے ہوں گے. اگر آپ مزید کوشچنز بھی، اگر آپ کے پاس اور بھی مزید کوشچنز ہیں تو کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، ہم آپ کو کامنٹس میں گائیڈ کر دیں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ہر ہفتے اپنے ماہر نفسیات کے ساتھ مختلف ٹاپکس پر لائیو سیشنز کرتے ہیں. آپ اپنی رائے کامنٹس میں دیجئے کہ ہمیں اگلے ہفتے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر زیدان جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، سر ہمارے ساتھ ان کے ساتھ آن لائن مشورہ کرنے کے لیے یا صحت یاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.sehatyab.com وزٹ کیجیے، یا ہماری ہیلپ لائن 0300100371 پر رابطہ کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.